بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج ہمارا موضوع ہے اعمال فطرت۔ اعمال فطرت سے مراد وہ امور ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی شکل و صورت سے ہے، انسان کے جسم کی صفائی اور نظافت سے ہے، اور اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حیت میں یا اس شکل میں یا اس صورت میں انسان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی وہ فطری یا جبلی یا پیدائشی امور جن پر اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، اور ان کا تعلق انسان کی زینت سے ہے یا جسم کی نظافت سے ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو ان میں وہ امور آئیں گے جو شروع سے تمام ادیان میں مشروع رہے، تمام شریعتوں میں ثابت رہے، اور ان کا تعلق انسان کی شکل و صورت کی بہتری یا نظافت اور زینت اور صفائی سے ہے۔ اور فطری امور کا کچھ اس حدیث میں بیان ہے، کچھ اس کے بعد احادیث آئیں گی، اور پھر ان سب امور کی ایک ایک کر کے وضاحت کی جائے گی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطرۃ خمس، کہ فطری امور پانچ ہیں، یا فرمایا او خمس من الفطرہ، پانچ امور کا تعلق فطرت انسان کی تخلیق سے ہے۔ الختان والاستحداد ونتف الابط وتقلیم الاظفار وقص الشارب، الختان ختنہ کرنا، والاستحداد اور زیر ناف بال صاف کرنا، بلوغت کے بال، ونتف الابط اور بغلوں کے انڈر آرم جو بال ہیں ان کو اکھیڑنا، نتف اکھیڑنے کو اور کھینچنے کو کہتے ہیں۔ مقصود ازالہ اور صفائی ہے۔ وتقلیم الاظفار اور ناخن کاٹنا، وقص الشارب اور مونچھوں کو کاٹنا۔ ان پانچ امور کا اس حدیث میں بیان ہے۔ اس کے علاوہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشر من الفطرہ، اس حدیث میں 10 امور کا ذکر ہے، 10 امور کا تعلق فطرت سے ہے۔ قص الشارب، مونچھیں کاٹنا، وعفاء اللحیہ اور داڑھی کو چھوڑنا یا داڑھی کو بڑھانا، اور والسواک مسواک کرنا، اسی طرح والاستنشاق ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کرنا، وقص الاظفار ناخن کاٹنا، وغسل البراجم اور براجم سے مراد وہ جگہ ہیں جہاں پر میل کچیل جمع ہو جاتی ہے، جوڑوں کو دھونا، یہ جو بھی جسم کے جوڑ ہیں جہاں پر میل زیادہ جمع ہوتی ہے انہیں براجم کہتے ہیں، انگلیوں کی جوڑ یا کوئی بھی جوڑ وغیرہ، یعنی پوری طرح ایسی جگہوں کو صاف رکھنا جہاں پہ میل جمع ہو سکتی ہے اور وہاں پہ کچھ بدبو پیدا ہو سکتی ہے۔ ونتف الابط اور بغلوں کے بال کو صاف کرنا یا کھینچنا، وحلق العنت اور بلوغت کے بال زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، وانتقاص الماء اور استنجا کرنا۔ یہاں پر ان امور کا تذکرہ ہے۔ آخر میں مصعب راوی جو حدیث کا وہ بیان کرتا ہے کہ 10ویں بات میں بول رہا ہوں شاید یہ کلی کرنا ہے، اور امام وقی نے انتقاص الماء کے معنی استنجا کرنے کے بیان کیے۔ تو خیر یہ امور اس حدیث میں جو 10 آئے ہیں، اور پچھلی حدیث میں بھی کچھ آئے ہیں، پچھلی حدیث میں بھی وہی ہیں جن کا اس حدیث میں بیان ہے۔ اب آپ کے سامنے ان تمام کا تعلق انسان کے جسم کی نظافت اور طہارت سے ہے، اور اس شکل و صورت سے ہے جس پر اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حسن حیات پر انسان کی زندگی چاہتا ہے۔ اب ان سب میں سے جو اہم ہیں ان کی کچھ وضاحت آئے گی۔ ان میں پہلا ہے ختنہ، یہ مردوں اور عورتوں میں واجب ہے۔ مردوں میں تو واجب ہے، مردوں کے لیے تو اس کا وجوب معلوم ہے، باقی خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے یہ بچیوں کے لیے عربوں میں اس کا کچھ اہتمام ہوتا تھا، باقی عموماً عورتوں میں اس کو مستحب کہا گیا ہے، اور وہ بھی جہاں پر ضرورت ہو، ضرورت کے تحت عورتوں کے لیے اس کو کچھ مستحب کہا گیا ہے، البتہ مردوں کے لیے واجب ہے۔ اور یہ اسلام کی علامات میں سے ہے کہ اس سے مسلمان کی شناخت ہوتی ہے۔ جناب اسیم بن کلیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔
تو نبی السلام نے ان سے فرمایا الق ان کا شعر الکفری وقتن، اپنے کفر کے بال اتارو جو لمبے لمبے بال رکھے تھے، فرمایا یہ لمبے لمبے بال جو کفر حالت کفر میں رکھے تھے ان کو صاف کرو، شاید وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو، اور فرمایا ختنہ کروا لو، کیونکہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں عام طور پہ ختنے کا دستور نہیں تھا، یہ پر آپ نے اس کا حکم دیا۔ یہ حدیث اپنے شواہد کی بنیاد پر حسن درجے کی ہے۔ ختنہ ملت ابراہیمی کی علامت ہے۔ حضرت ہریرہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے بیان فرمایا اختتن ابراہیم علیہ السلام وابن ثمانین سنتم بالقدوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں کسی تیزار آلے سے اپنا ختنہ کیا تھا، اسی عمر میں اللہ نے حکم دیا شاید، واللہ عالم، تو جب اللہ کا حکم ہوا تو انہوں نے ختنہ کیا، لیکن ہماری ملت میں تو شروع بچپن سے واجب ہے، اس کا آگے تذکرہ آ جائے گا۔ دوسری حدیث کے الفاظ بھی اسی طرح کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے نبی مکرم علیہ السلام پھر ہم نے آپ کو وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کریں، جو اللہ کی طرف یکسو تھے، توحید پر گامزن تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو بچے کا ختنہ کروایا جاتا ہے، اور ختنہ بچوں کی صحت یا ان کے حالات کو دیکھ کر کسی وقت بھی کروا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ 7ویں دن ہو جائے۔ 7ویں دن مستحب ہے، کیونکہ 7ویں دن عام طور پہ بچے کو غسل دیا جاتا ہے، اس کے بال اتارے جاتے ہیں، اسی دن اس کا ختنہ بھی ہو جائے، یہ مستحب ہے، اور 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے۔ مستحب ہے کہ بچے کا ختنہ 7ویں دن کروا لیا جائے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ اور ختمہ 7ویں دن آپ نے کروایا تھا۔ حسن ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ بچے کے بارے میں 7 باتیں سنت ہیں، اور ان میں سے ایک یہ کہ 7ویں دن اس کا ختنہ کروا لیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور ختنہ بھی کروا لیا جائے۔ 7ویں دن تک یہ چیزیں بچے کے لیے فائنل کرنا مستحب ہے، نام بھی فائنل ہو جائے بہتر ہے، اور نام تو ویسے پہلے سے ہی سوچ لیا جاتا ہے، تو 7ویں دن تک فائنل کر لیا جائے بہتر، لیکن کچھ تاخیر بھی ہو جائے تو یہ لازم نہیں ہے۔ البتہ جس معاملے کا یہاں پر تاکید سے حکم ہے وہ عقیقہ ہے، عقیقہ اس کا تاکیدی حکم ہے، اور نبی اسلام نے بڑی تاکید سے کہا کہ بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی رکھا ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم کسی گروی چیز کو چھڑواتے ہیں، ایسے بچے کو اللہ کی راہ میں 2 جانور بچے کی طرف سے یا بچی کی طرف سے 1 جانور یعنی بکرے یا بکریاں وغیرہ ذبح کر کے اس کا عقیقہ کر لیا جائے، یہ اس کی تاکید کی ہے شریعت نے۔ البتہ اس کے علاوہ جو باقی امور ہیں، ختنہ ہے یا نام کا فائنل کرنا ہے یا اسی طرح دیگر، وہ لازم نہیں، وہ مستحب ہے، اور عقیقہ بھی اس کے لیے واجب ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا وہ جب بھی استطاعت ہو کر لے، اگر نہیں کبھی استطاعت بنتی تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے پھر مستحب ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ امور فطرت میں سے جو ہم نے پڑھے وہ ہے داڑھی بڑھانا اور مونچھیں کاٹنا۔ داڑھی بڑھانا یہ مردوں کے لیے واجب ہے، اور داڑھی کو کاٹنا یا مونڈنا حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل کرنے کا ایک شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا کہ ابلیس جب اللہ کے ہاں سے اس کو نکالا گیا اور اس کو ملعون کر کے اتارا گیا، تو اس نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا یہ اللہ کی تیری بنائی ہوئی شکل و صورت میں رد و بدل کریں گے، اور اللہ کی بنائی ہوئی شکل و صورت میں رد و بدل کا طریقہ یہ ہے کہ ویسی شکل و صورت بنائی جائے جیسی اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ نے مردوں کو جو شکل دی ہے اس میں داڑھی ان کی شکل کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی پر دیکھنا چاہتا ہے، اور رسولوں نے سب انبیاء نے داڑھی رکھی ہے، جیسے نبی اسلام نے فرمایا اللحیۃ من سنن المرسلین، داڑھی تمام رسولوں کی سنت ہے، سب انبیاء کرام کے چہرہ مبارک پر داڑھی تھی، اور یہ مردوں کی چہرے کا ان کی شکل کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی شکل پر ان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ باقی داڑھی مونڈنا یہ عورتوں کی مشابت بن جاتی ہے ایک طرح سے، کہ عورتوں کے چہرے صاف ہوتے ہیں، ان پر داڑھی یا بال وغیرہ نہیں ہوتے، اور جو عورتوں کی مشابت کرے اپنی شکل و صورت میں، اپنی چال ڈھال میں، اپنے لباس میں یا کسی بھی انداز میں، ایسے مردوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اور جو عورتیں مردوں کی مشابت کریں ان پر بھی آپ نے لعنت فرمائی ہے۔
داڑھی منڈوانے میں عورتوں کی مشابت ہے، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابت کرتے ہیں، اور لعنت کی آپ نے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابت کرتی ہیں۔ عورتیں مردوں کی مشابت کیسے کرتی ہیں؟ حجاب ترک کر کے، اور مردوں جیسے لباس پہن کر، اور مردوں کے لیے شلوار اور کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم ہے، اور عورتیں اپنے کپڑے کو اپنی پنڈلی سے اوپر تک رکھ کے، اور اسی طرح اپنے طور اتوار میں جیسے بھی جو مردوں کی مشابت اختیار کرنے کی کوشش کرے، ایسی عورتوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ حدیث بالکل واضح ہے، کسی بھی طرح کی مشابت ہو لعنت کا باعث ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے یہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، امر ہے کہ دیے واجب ہے، اور یہ بات معلوم و معروف ہے کہ صیغہ امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی سنت ہے۔ سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے۔ ویسے تو نماز بھی آپ کی سنت ہے، نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت طریقے کو کہتے ہیں، ہر نیک عمل وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس انداز میں اگر داڑھی کو سنت کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس طریقے کا حکم شرعی کیا ہے؟ اب آپ کے طریقے کچھ مستحب ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں، اور کچھ آپ کے طریقے مباح اور جائز ہوتے ہیں، نہ مستحب ہوتے ہیں واجب۔ جیسے کھانے پینے میں آپ کا ایک طریقہ تھا، وہ ہمارے لیے ایک جواز ہے کہ ہم بھی ویسی چیز کھا پی لیں اور آپ کے طریقے کے مطابق عمل کر لیں، وہ مباح ہوگا۔ ہاں اگر آپ کی طریقے کو ہم آپ کی محبت میں کریں گے تو اس پر انشاءاللہ کچھ اجر مل جائے گا اس نیت کے مطابق۔ تو سنت آپ کے طریقے کو کہتے ہیں۔ اب اس طریقے کی شرعی حیثیت ہمیں متعین کرنا ہوتی ہے کہ آپ کا یہ طریقہ، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ کچھ لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ داڑھی سنت ہے، سنت کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ سنت مستحب کے معنی میں آتی ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہاں پر داڑھی سنت کا مطلب ہے کہ آپ نے رکھی ہے چہرے پر، اور اس کا حکم کیا ہے؟ وہ واجب ہے، کیونکہ آپ نے امر کے صیغہ سے اس کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اور آپ اصول فقہ میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ کہ جب نبی السلام کا حکم آ جائے اور آپ صیغہ امر کے ساتھ، آپ گرامر پڑھ رہے ہیں، صیغہ امر کے ساتھ جو بھی آپ کا حکم ہوگا وہ ہر صورت واجب ہوگا، جب تک کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہ ہو جو اس وجوب کو کسی اور معنی میں لینے کے لیے ہمارے پاس دلیل بن جائے۔ جب تک کوئی اور دلیل نہیں ہے کہ آپ نے خود فرمایا ہو یا آپ کے کسی قول و فعل سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ واجب نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس میں گنجائش دی ہے، کوئی گنجائش نکلتی ہو تو بات ہے۔ اگر گنجائش ایسی نہیں ہے تو آپ کے امر کو وجوب پر ہی محمول کیا جاتا ہے، وجوب کے معنی میں آتا ہے، اور اس پر بہت سی احادیث آپ کے سامنے ہیں یہ ساری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جز الشوارب و ارخ اللحى خالف المجوس، مونچھیں کاٹو اور داڑھی لٹکاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ مجوسیاں اس وقت داڑیاں کاٹا کرتے تھے، آتش پرست لوگ اور مشرک وغیرہ، وہ داڑھی کاٹا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ مجوسی داڑھی مونڈتے ہیں یا کاٹتے ہیں، تم آتش پرستوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی، اور داڑیاں لٹکاؤ، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کاٹا کرو۔ یہ عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین احف الشوارب و اوف اللحى، مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھیں کاٹو اور داڑیاں بڑھایا کرو۔ زید بن ارقم بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من لم یأخذ شاربہ فلیس منا، جو اپنی مونچھیں نہیں کاٹتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو بڑی بڑی مونچھیں رکھتا ہے ایسے بدماشوں کی طرح، تو مونچھیں ایک حد تک ہونی چاہیے، بس ہونٹوں تک ہو، لبوں تک، اس سے لمبی نہ ہو، اور ان کو ایسے بل نہ دیا جائے جو آوارہ مزاج لوگوں کا عمل ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت آپ کے سامنے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھیں کاٹو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ یہاں ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، عام لوگ، کئی لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں ایک مٹھی داڑھی سے زائد کاٹنے پر، ایک مٹھی سے زائد داڑھی اس میں کیا جاتا ہے۔ اس عمل کی کیا حقیقت ہے؟ اور بہت سے لوگ، کئی علماء بھی جن کو پورا علم نہیں ہے شاید، وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ ایک مٹھی سے زائد، یعنی ایک مٹھی پکڑی جائے اور مٹھی سے زائد جو داڑھی اس کو کاٹ دیا جائے۔ یہ عمل کئی لوگوں کا ہے، اور اس عمل کو میں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث آپ کے سامنے ہے
انہوں نے تو حدیث بیان کی ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ، اور یہ حدیث آپ کے سامنے۔ باقی ہے عبداللہ بن عمر کا جو عمل تھا وہ حج کے یا عمرہ کے موقع پر وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ وہ قرآن کریم کی آیت ہے جو اللہ فرماتا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، یہ آپ کے فتح مکہ سے پہلے اللہ نے آپ کو بشارت دی تھی کہ آپ مسجد حرام میں جائیں گے انشاءاللہ اپنے سروں کو مڑواتے ہوئے اور بالوں کو کٹواتے ہوئے۔ اب یہاں پر اس آیت کے الفاظ ہیں محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے بالوں کو مڑواتے ہوئے، بالوں کا حلق کرواتے ہوئے اور بالوں کو کٹواتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ حلق سر میں ہوتا ہے، حلق کہتے ہیں بالوں کو صاف کر دینا، ٹینڈ کروا دینا، حلق سر میں ہوتا ہے، اور کہتے ہیں تقصیر اور کاٹنا داڑھی میں ہے۔ تو حج یا عمرے کے موقع پر عبداللہ بن عمر ایک مٹھی داڑھی پکڑتے اور اضافی کو کاٹ دیتے۔ یہ عمر ان کا عمل ان کا حج میں ہوتا تھا عام طور پہ۔ وہ عام گھر میں ایسا نہیں کرتے تھے، مدینہ میں رہتے ہوئے ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ حج وغیرہ پہ جاتے تب ایسا کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی عبداللہ بن عمر کے عمل کو لینا چاہتا ہے، قرآن کریم کی اس تفسیر کو ان کے قول کے مطابق لینا چاہتا ہے، تو انہوں نے حج کے موقع پر ایسا کیا، جبکہ جو اس کو دلیل بناتے ہیں وہ گھر بیٹھے کاٹتے رہتے ہیں۔ بس عبداللہ بن عمر سے گھر بیٹھے مطلقاً داڑھی کو ایک مٹھی سے زائد کاٹنا ثابت نہیں ہے۔ بس قرآن کریم سے ان کا ایک فہم تھا، ان کا استدلال تھا، اور قرآن کریم کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے یا کسی اور صحابی سے منقول نہیں، ان کا ایک ذاتی عمل تھا۔ اور ویسے بھی صحابی کا ذاتی عمل وہ دلیل نہیں ہوتا، خاص طور پر جبکہ مرفوع روایت کے مقابلے میں ہو۔ اب مرفوع یعنی مرفوع سے مراد ہے وہ روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لفظ مرفوع بول دیتا ہوں، مرفوع حدیث، مرفوع روایت۔ تو مرفوع حدیث یا روایت وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام سے جو ثابت ہے وہ حدیث آپ کے سامنے ہے، آپ نے بڑی شدت سے امر کے سیغوں سے یہ بھی ہے، اور ان کے علاوہ دیگر احادیث بھی۔ اور اوپر وعید بھی آپ کے سامنے ہے کہ عورتوں کی مشابہت ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں پر لعنت کی ہے۔ تو خیر داڑھی رکھنا واجب ہے، اور کسی صورت بھی تھوڑی یا زیادہ کاٹنے کا کوئی جواز نہیں۔ عورتوں کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، اور عورتوں کے چہرے پر اگر داڑھی یا مونچھوں کے بال آتے ہیں، بعض امراض میں عورتوں کو آ جاتے ہیں، تو وہ ان کو صاف کر سکتی ہیں کسی بھی انداز میں، کیونکہ ان کا چہرہ وہ داڑھی یا مونچھوں سے صاف ہوتا ہے۔ یہ ان کے بال اضافی ہوں گے، اضافی بال اتارے جا سکتے ہیں۔ ہاں عورتیں وہ اپنے ابروؤں کو بریک نہیں کر سکتی، جیسے کئی خواتین بہت کرتی ہیں ایسا، اپنے ابروؤں کو بریک کرتی ہیں، یہ جو آنکھوں کے اوپر بال ہے ان کو ان کے کچھ بنانے کی کوشش کرتی ہیں، یا ان کو برابر کرتی ہیں، باریک کرتی ہیں، یہ حرام ہے عورتوں کے لیے، اور ایسا کرنے والی عورتوں پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی۔ شاید آگے ایسا کوئی موضوع آ جائے، یہیں پر میں بیان کر دوں، عورت کو ایسا کرنا یہ حرام ہے۔ ابروؤں کے بالوں کو جو اوپر ہیں ان کو باریک نہ کریں، آئی بروز ان کو نہ چھیڑیں، ان کو جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہنے دیں۔ اکثر عورتیں یہ عمل کرتی ہیں، اور ایسے بال کھینچنے والیوں پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی۔ البتہ جو غیر فطری بال ہیں چہرے کے، جیسے داڑھی نکل آتی ہے عورتوں کی، یا کہیں کی مونچھیں نکل آتی ہیں اور بال کہیں بڑھ جاتے ہیں، تو عورتوں کا چہرہ وہ فطری طور پر داڑھی اور مونچھوں سے خالی ہے، تو اس غیر فطری عمل کو وہ ہٹا سکتی ہیں۔ اس کو چاہے وہ بالوں کو کھینچ لیں یا چاہے وہ ان کو صاف کر لیں، جیسے بھی ہو وہ کر سکتی ہیں، ان کو اجازت ہے۔ البتہ مردوں کے لیے ان کے چہرے پر داڑھی ان کے چہرے کا حصہ ہے، اور داڑھی کو کسی صورت میں وہ نہ کاٹ سکتے ہیں نہ مون سکتے ہیں۔ عورتوں کی مشابہت ہوگی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ان تمام فرامین کی مخالفت ہوگی، اس پر خاصی بحث ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امور فطرت میں سے اگلا امر ہے مسواک کرنا، منہ کی صفائی۔ مسواک کا تعلق منہ کی صفائی سے ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو پوری طرح صاف دیکھنا چاہتا ہے، اور منہ خاص طور پر انسان کے اعضاء میں سے ایک اشرف عضو ہے۔ اللہ نے اس کو ایک پاکیزہ اور عزت والا عضو بنایا ہے۔ منہ سے انسان بولتا ہے، منہ سے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، منہ سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، منہ سے انسان اچھی باتیں کرتا ہے، اور تو اس کا استعمال اچھے کاموں میں، اچھی باتوں میں اور بہتر امور میں ہوتا ہے۔ اس لیے منہ کی صفائی یہ شریعت میں بڑی شدت سے مطلوب کہ منہ اور دانت ہمیشہ صاف رہنے چاہیے، اور مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہو۔ مسواک کرنا بہت مستحب ہے، بلکہ بہت تاکیدی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض مواقع پر آپ نے اس کا تاکیدی ارشاد کیا، جیسے نماز کے وقت، نیند سے بیداری کے وقت، یا جب منہ کا ذائقہ چینج ہو تب، یا جب انسان کھانا کھائے تب۔ تو گاہے بگاہے مسواک کرتے رہنا، عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں مسواک ہی ہوتی تھی،
اور وہ لوگ مسواک ہی استعمال کرتے تھے۔ ہمارے یہاں شہری زندگی میں مسواک بڑی مشکل سے میسر آتی ہے، کوئی بڑی محنت سے ڈھونڈتا ہے اس کو، اگر ڈھونڈے تو اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں سے مسواک حاصل کریں۔ لوگ عام طور پر مسواک نہیں کرتے۔ مسواک ویسے افضل ہے، لیکن مقصود منہ کی صفائی ہے، منہ کی صفائی ہے، منہ کی طہارت اور نظافت ہے، تو کسی انداز میں بھی حاصل ہو جائے انشاءاللہ مقصود حاصل ہو جائے گا۔ لیکن مسواک سے کلیتاً منہ نہیں پھیرنا چاہیے، گاہے بگاہے جب موقع ملے مسواک حاصل کر کے اس سنت پر عمل کر لینا چاہیے۔ اور مسواک جن مواقع پر کرنا زیادہ تاکیدی انداز میں شریعت میں ثابت ہے، ان میں سے ایک ہے وضو کرتے وقت۔ حضرت ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع الوضوء یا مع کل وضوء، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ وضو کے ساتھ مسواک کرنا مستحب ہے۔ اس طرح نماز کے وقت وضو کے لیے الگ ہے اور نماز کے لیے الگ ہے۔ ہمیں یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کیونکہ ہمارا اس پر عمل نہیں ہے۔ عرب لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کے کان پر یا ان کی جیب میں مسواک ہوتی ہے، اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ منہ میں مسواک استعمال کرتے ہیں، پھر نماز شروع کرتے ہیں۔ ہمیں اس لیے عجیب لگتی ہے کہ ہم جب مسواک کرتے ہیں ہم کلی لازمی کرتے ہیں، جب انسان کبھی کبھی مسواک کرے نا پھر کلی کرنا پڑتی ہے، جب کبھی کبھی مسواک کریں پھر کلی کرنا پڑتی ہے، کیونکہ منہ کی میل کچیل صاف ہوتی ہے۔ لیکن جس شخص نے وضو کے ساتھ مسواک کر رکھی ہو اس کا منہ پہلے ہی صاف ہے، اور اگر نماز کے قریب وہ دانتوں پہ یا منہ میں مسواک کو گھما لے گا تو اس کو پھر سے کلی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بس ایک سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ اور عربوں کی مسواک بھی وہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے، وہ خشک سی مسواک ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے منہ میں پانی نہیں آتا بلکہ وہ منہ کا پانی خشک کرتی ہے، وہ مسواک بہتر ہوتی ہے، وہ پیلو کی پتہ نہیں کس چیز کی ہوتی ہے، تو وہ منہ کا پانی خشک کر دیتی ہے اور منہ کو خشک رکھتی ہے، منہ میں پانی نہیں آنے دیتی۔ ہم جو کرتے ہیں کیکر کی مسواک یا ٹالے کی مسواک، اس کے استعمال سے منہ پانی چھوڑتا ہے، منہ میں پانی آتا ہے تو پانی باہر اگلنا پڑتا ہے یا کلی کرنا پڑتی ہے، تو مسواک میں بھی فرق ہے۔ اور دوسرا جو ان کا عمل ہے، جب انسان وضو کے ساتھ میں نے کہا مسواک کرے تو پھر نماز کے وقت وہ اگر دانتوں میں مسواک کو پھیر لے، اور مسواک بھی وہ ہو جو وہ استعمال کرتے ہیں سفید رنگ کی جو منہ کو خشک رکھتی ہے اور منہ میں پانی نہیں آتا، تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذائقہ نہیں ہوتا بلکہ منہ مزید صاف ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ وضو کے ساتھ مسواک کی حدیث الگ ہے اور نماز کے وقت مسواک کی حدیث الگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا، لولا انا اشق علی امتی یا علی المؤمنین، اور زہیر راوی کی حدیث میں علی امتی، دونوں طرح کے الفاظ ہیں، علی امتی ہو یا علی المؤمنین، معنی ایک ہی ہے۔ اگر مجھے مومنوں پر یا اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اور میں تو انہیں میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ اسی طرح جب قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو، تلاوت قرآن کے وقت، کیونکہ جب قرآن کی تلاوت کرنی منہ صاف ہونا چاہیے۔ اگر انسان فجر کے بعد ٹائم نماز پڑھتا ہے، فجر کے بعد تلاوت کرتا ہے، فجر سے پہلے مسواک کیا بہتر ہے، وغیرہ تلاوت کے لیے مزید مسواک کر لیں تاکہ منہ صاف ہو جائے اچھی طرح، کہ منہ سے اللہ کے کلام کے الفاظ وہ صادر ہوں گے اور منہ بالکل صاف ہو، اس کے اندر سے کوئی اسمیل یا بدبو نہ آتی ہو۔ جیسے سلیم نبی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں مسواک کا حکم دیا گیا ہے، نیز آپ نے بیان کیا کہ جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، ہو کر قرآن سننے لگتا ہے، اور اس کے قریب ہوتا جاتا ہے اور اس کے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ اپنا منہ بندے کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ فرشتوں کا آنا، فرشتوں کا ہمارے قریب ہونا ایک غیبی عمل ہے، اور وہ غیبی مخلوق ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، نہ ہمیں ان کی آمد کا علم ہوتا ہے، لیکن جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ برحق ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب بھی بندہ کو یاد پڑتا ہے تو فرشتے کے منہ میں جاتی ہے، یعنی بالکل فرشتہ اپنا منہ بندے کے منہ کے قریب کر دیتا ہے، اور جب بدبو آ رہی تو پھر فرشتے قریب نہیں آتے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنی ہو تو ایسی چیزیں تناول نہ کیا کرو کہ منہ سے اسمیل آئے۔ فرمایا فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے، جو اللہ کی رحمت کے فرشتے اللہ کی عبادت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت جب اپنی ازواج کے پاس جاتے تو آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ جو زوجین ہوتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر ایک دوسرے کے لیے منہ کی صفائی کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، زوجین کے لیے خاص طور پر، کیونکہ اگر ایک جانب اس کا اہتمام نہ کیا جائے تو دوسری جانب والے کو بڑی اذیت ہوتی، کراہت ہوتی ہے، اذیت اور کراہت ہوتی ہے، اور بسا اوقات شرماتے ہوئے کوئی اس کا اظہار نہیں کرتا، بیوی یا شوہر اس کا اظہار نہیں کرتے،
لیکن اس کراہت کی وجہ سے پھر نفرت اور دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ خوشبو کا اہتمام کرنا، غسل کا اہتمام کرنا، پسینے کی بدبو سے صاف رہنا، جہاں عورت کے لیے ضروری ہے وہاں مرد کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ عورت پر سارا زور دیا جائے کہ یہ ہمیشہ بن سور کے رہے اپنے شوہر کے لیے، اور ہمیشہ وہ اہتمام کرے، یعنی برش کا بھی اہتمام کرے، منہ کی صفائی کا بھی، خوشبو کا بھی، اور میک اپ کا بھی، اور مرد ویسے لتھڑا پتھڑا اپنی بیوی کے قریب ہو جائے۔ نہیں، جیسے مرد کو پسند ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے اہتمام کرے، تو عورت کو بھی پسند ہے، اور وہ بھی اس چیز کو نوٹ کرتی ہے کہ مرد بھی اس کے لیے اہتمام کرے اور بہتر بن کے رہے۔ تو دونوں کو اپنی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر ایک جانب خیال نہیں رکھا جاتا، دوسری جانب سے شاید شرمان کی وجہ سے اظہار نہ کیا جائے، لیکن وہ نفرت محسوس کرے گا، گن محسوس کرے گا۔ اور منہ خاص طور پہ صاف رکھنا، جب مرد اپنی بیوی کے قریب ہو، دونوں کا منہ صاف ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر تشریف لاتے اپنے ازواج کے پاس، تو آپ مسواک کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوا کرتے تھے، یا گھر میں آ کر پہلے مسواک کرتے پھر اپنی کسی بیوی کے پاس بیٹھتے تھے۔ یہ حدیث واضح ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا مقدام نے کہ نبی السلام جب اپنے گھر تشریف لاتے تو پہلے کیا کام کیا کرتے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ نے فرمایا کہ آپ سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، یعنی آپ اپنے منہ کی صفائی کا بہت اہتمام رکھتے تھے، اور آپ تو ہر وقت مسواک کرتے تھے، یعنی نیند سے بیدار ہو کر بھی، اور نماز کے ساتھ بھی، وضو کے ساتھ بھی، اور اس کے باوجود آپ گھر میں داخل ہو کر پہلے مسواک کا اہتمام کرتے تھے۔ اس طرح جب بھی نیند سے بیدار ہوں، تہجد کے لیے اٹھیں، یا کسی بھی نیند سے بیدار ہوں، رات کو تہجد کے لیے اٹھنے پر، یعنی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیدار ہوتے تہجد کے لیے یا فجر کے لیے، جب بھی آپ سو کر اٹھتے تو آپ مسواک کرتے تھے۔ اگر آپ 2-3 بار اٹھتے، کئی دفعہ آپ 2-3 بار اٹھا کرتے تھے، پہلے اٹھتے آپ کچھ نوافل پڑھ لیتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھتے کچھ نوافل پڑھ لیتے، ہر دفعہ اٹھنے پر آپ مسواک کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اسلام جب رات کو اٹھتے تو مسواک سے اپنا منہ صاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ بڑی تاکیدی سنت ہے، اور فطری امور میں سے ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اور برش کے استعمال میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ صبح شام بس اس کو استعمال کرتے ہیں، صبح شام، یعنی صبح ناشتے کے بعد کر لیا، اگر بہت اہتمام کریں زیادہ سے زیادہ یہی کیا جاتا ہے۔ اور کئی تو بس رات کو کرتے ہیں سوتے وقت، صرف سوتے وقت کر لیا، اور صبح اس کا اہتمام نہیں کرتے، اور کئی ناشتے کے بعد کر لیتے ہیں، یعنی بریک فاسٹ کے بعد، بس 2 مرتبہ زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام ہے۔ اس کے بعد اگر دوپہر کو کوئی سویا ہے یا دن بھر کی مصروفیات میں ہے، تو کچھ گھنٹے یا کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کے منہ کا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے، اور انسان کے لعاب کی سمیل بھی تبدیل ہوتی ہے۔ یہ فطری سی بات ہے، کیونکہ انسان کھاتا پیتا ہے، معدے سے ہوا اٹھتی ہے، انسان کے اندر جو اس طرح کے مواد جمع ہیں، تو منہ سے ان کی بدبو اور منہ کا ذائقہ چینج ہونا یہ ایک فطری سی بات ہے۔ وہ جتنا بھی صاف رہے منہ کا ذائقہ چینج ہوتا ہے، تو پھر مسواک کا یا گاہے بگاہے منہ کی صفائی کا اہتمام کرتے رہنا ضروری ہے، صرف 2 دفعہ کرنے سے مسئلہ نہیں حل ہوتا۔ اس کے علاوہ فطری امور میں سے مزید کا بیان، ان کی وضاحت ہو جائے، ناخن کاٹنا، اور بغلوں کے بال نوچنا، اور زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا سنت ہے۔ ناخن کاٹنا یہ فطری عمل ہے، اور ناخن بڑھانا یہ حبشیوں کا اور وحشیوں کا عمل آتا ہے بعض احادیث میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ذبح کیا کرو ہر نوکیلی چیز کے ساتھ، لیکن ناخن کے ساتھ فرمایا ذبح نہ کرو، فرمایا ناخن یہ حبشیوں کی چھری ہے، یہ وحشی لوگوں کی، جو جنگلی اور وحشی لوگ ہیں، جو حبشی، فرمایا وہ ناخنوں کو چھری کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اب اس مہذب اور کلچرڈ معاشرے میں یہ وحشت اور حبشیوں والی، یا کہہ لو کہ درندوں والی خصلت بڑی عام ہے، کہ عورتیں لمبے لمبے ناخن رکھنا اس کو فیشن سمجھتی ہیں۔ بڑا غلیظ عمل ہے، لیکن اس کو فیشن بنا لیا گیا، اور دیکھا دیکھی یہ فیشن کئی مردوں میں بھی آ گیا ہے، جو ہجڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں، نسوانیت کی طرف بڑے مائل ہیں۔ تو یہ انتہائی غلیظ عمل ہے، ناخنوں کو بڑھانا انتہائی غلیظ عمل ہے، اور یہ فطری امور کے خلاف ہے۔ ہماری شریعت نے ناخن کاٹنے کا حکم دیا، تو ناخن بڑھانا، خواہ مخواہ لمبے رکھنا، اور پھر اس پر فیشنی کام کرنا، اور عجیب و غریب قسم کے مظاہرے عورتوں کی جانب یہ بہت دیکھے جاتے ہیں۔ تو جو دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں اور جو شریعت سے وابستہ لوگ ہیں، انہیں خود بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور دیگر خواتین کی تربیت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں جو ہمارے ساتھ پڑھتی ہیں، خاص طور پر جو پڑھتی ہیں، اس پر عمل کو یقینی بنائیں، جو پڑھتی ہیں اس پر عمل کو یقینی بنائیں، اپنے چہرے مہرے کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے ناخنوں کو شریعت کی تعلیمات کے مطابق سنوارے، کیونکہ آپ نے پڑھنا ہے، خود عمل کرنا ہے، اور آپ نے معاشرے کی تربیت کرنی ہے۔ آپ نے اپنی
بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے معاشرے کی آپ نے تربیت کرنی ہے۔ اگر پڑھنے والوں کا عمل نہ ہو تو دوسروں میں کیا خیر ہو سکتی ہے؟ تو طلبہ علم کے لیے، جو دین کے طلبہ ہیں خاص طور پر، وہ سب سے پہلے اپنے عمل کے اہتمام کو یقینی بنائیں، اور اگر کوئی پڑھتا ہے عمل نہیں کرتا ہو تو علم اس کے خلاف گواہ بنے گا روز قیامت، اور وبال جان بن جائے گا۔ جسے ناخن کاٹنا یہ فطری عمل ہے، اور ناخن بڑھانا یہ شیطانی عمل ہے، یہ شریعت کے حکم کے خلاف ہے۔ اس طرح بغلوں کے بال نوچنا، نوچنے سے مراد ہے کھینچنا، جیسے ویکس کرتی ہیں عورتیں، تو اگر شروع سے ان کو کھینچا جائے تو پھر کھینچنا آسان رہتا ہے، لیکن اگر شروع سے ویکسین نہ ہو اور پہلے کاٹنا شروع کر دیا جائے یا ان کو صاف کرنا ریزر وغیرہ سے شروع کر دیا، پھر نوچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ان کا ازالہ یا صفائی مقصود ہے، ازالہ اور صفائی مقصود ہے، البتہ ان کو ویکسین کرنا، ان کو کھینچنا، یہ کاٹنے سے بہتر ہے یہاں، کیونکہ بغلوں کے بالوں میں، انڈر آرم میں خاص طور پر بالوں کو کھینچنے کی احادیث آتی ہے۔ اس طرح جو بلوغت کے بال ہیں ان کی صفائی کرنا یہ بھی سنت ہے، وہ کیسی بھی ہو جائے، کسی ریزر سے ہو جائے، مونڈ کار یا کسی بھی انداز میں ہو جائے، کاٹنا، نوچنا یا بال سپا پاؤڈر، کریم، یہ سب جائز ہے۔ اس وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطرۃ خمس، سنا پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں یہ 5 امور، وہ ان کا تعلق امور فطرت سے ہے: الختان والاستحداد ونتف الابط وتقلیم الاظفار وقص الشارب، یہ پیچھے حدیث کئی دفعہ گزری ہے۔ ختنہ اور بلوغت کے بالوں کی صفائی، اور بغلوں کے بالوں کو کھینچنا وغیرہ، اور ناخن کاٹنا اور مونچھیں وغیرہ کاٹنا۔ باقی اس کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے، کچھ وقت کے لیے مؤخر کر سکتے ہیں، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اس عمر کی رخصت ہے کہ ان امور کو 40 دن تک مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ 40 دن تو انتہائی مدت ہے۔ جمعہ کا دن عام طور پہ صفائی کا دن ہے، تو ہفتے کے ہفتے اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے بہتر ہے۔ یہ آپ نے اس دور میں فرمایا تھا جب لوگ لمبے لمبے سفر کرتے تھے یا جہاد پہ نکلتے تھے، یا ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے۔ اب اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے راحت دی ہے، اللہ نے ہمیں پورے وسائل دیے ہیں، تو اپنی صفائی کا ہفتہ وار ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ان تمام امور میں ہفتہ وار اہتمام کرنا چاہیے، اس سے زیادہ مؤخر نہ کیا جائے۔ ہاں کسی مصروفیت میں بندہ کچھ مؤخر کر لے کچھ دن تک تو انشاءاللہ حرج نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر فرمایا تھا کہ مونچھیں مونڈنے، ناخن کاٹنے، بالوں کے بعد انڈر آرم صاف کرنے اور زیرینہ بالوں کی صفائی میں 40 دن سے زیادہ تاخیر نہ کی۔ یہ تو انتہائی مدت ہے، انتہائی مدت ہے کہ اتنی مدت گزرنے پر تو ویسے ہی انسان یعنی بالکل نظافت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جتنی جلدی اہتمام ہو اتنا بہتر ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کی طرف اشارہ ہے کہ سفید بالوں کو نوچنا حرام ہے۔ بڑھاپے میں سفید بال آنا شروع ہو جاتے ہیں ایک عمر گزرنے کے بعد، 40 کے بعد یا اس سے پہلے، اب تو آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب سفید بالوں کو کھینچنا نہیں چاہیے۔ ہاں بالوں کا کلر چینج کیا جا سکتا ہے، آگے ذکر آئے گا، اس کا کلر چینج کیا جا سکتا ہے، یعنی بلیک کے علاوہ، سیاہ کے علاوہ کوئی اور کلر لگایا جا سکتا ہے، مہندی لگائی جا سکتی ہے، کوئی کلر لگایا جا سکتا ہے، بس سیاہ رنگ نہ ہو۔ باقی ان کو کھینچنا جائز نہیں ہے۔ بس عمر بن شعیب اپنے والد سے، اپنے دادا عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا لا تنتف الشیب، سفید بالوں کو نوچا نہ کرو۔ فرمایا ما من مسلم یشیب الشیبۃ فی الاسلام، جو مسلمان بھی اسلام میں بوڑھا ہو یعنی اس کے سفید بال آئیں، اور سفیان راوی سے بیان کیا کہ الا کانت لہ نورا یوم القیامہ، یہ بال روزے قیامت اس کے لیے نور کا سبب بنے گا، اللہ تعالیٰ ان کے مطابق اس کو نور فراہم کرے گا، یعنی اس کو منور کرے گا۔ اور یحییٰ راوی کے حدیث میں اللہ کتب اللہ لہ بہا حسنہ وحط عن بہا عنہ خطیئہ، اور اللہ ان بالوں کے عوض اس کی نیکیاں لکھتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔ سفید بالوں کو کھینچنا نہیں چاہیے، البتہ سفید بالوں کو مہندی یا قطن وسمہ وغیرہ سے رنگ لینا چاہیے۔ قدیم دور میں مہندی یا وسمہ وغیرہ لگاتے تھے، وسمہ ایک بوٹی تھی، بوٹی وغیرہ تھی، اس سے وہ بالوں کو رنگ لیا کرتے تھے، تو وہ بوٹیاں وغیرہ استعمال کرتے تھے یا مہندی استعمال کرتے تھے۔ بعد میں کیمیکل آ گئے اور کئی طرح کے کلرز آ گئے۔ اب یہ کلرز وغیرہ کچھ اگر جلد کو نقصان دیتے ہوں تو ان سے اوائڈ کرنا چاہیے یا ان کا استعمال کم کرنا چاہیے، اور شریعت نے ہر مضر چیز کے استعمال سے منع کیا، جو چیز بھی ضرر رساں ہو جلد کے لیے ایسی چیزوں کے استعمال سے منع کیا۔ اس طرح عورتوں کی اگر میک اپ میں یا ان کے زینت کی اشیاء میں اگر مضر اشیاء ہوں، اگر تو نجس اشیاء ہیں یا حرام ہے، ان کا استعمال ہی ہونا چاہیے، جیسے بعض کہتے ہیں خنزیر کے کچھ اجزاء شامل ہوتے ہیں، واللہ علم ہے کہ نہیں۔ البتہ ان چیزوں میں جو مضر ہیں، جو جلد کو نقصان دیتی ہیں، اور یہ میک اپ میں زیادہ کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں، اس کا کثرت سے استعمال اور بہت زیادہ شدت سے استعمال وہ جلد کے لیے تباہ کن ہے اور جلد کو خراب کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو کلر جن میں زیادہ کیمیکل ہوں، جس سے زیادہ نقصان ہوتا ہو، تو پھر قدرے
انسان کو احتیاط سے ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. ہم ان کو حرام یا مکروہ تو نہیں کہتے، لیکن اپنے نقصانات سے بچاؤ بھی ضروری ہے. تو قدیم دور میں جڑی بوٹیاں وغیرہ اس عمل کے لیے استعمال ہوتی تھی، اب ان کی جگہ اور چیزیں آ گئیں. تو خیر، سفید بالوں کو رنگا جا سکتا ہے، بس کالا کرنا حرام ہے. جیسا بزرگ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ان احسن ما غیر به هذا الشیب الحنہ والقتل. فرمایا سب سے بہتر یہ سفید بالوں کو رنگنے کی جو چیز ہے وہ مہندی ہے اور وسمہ ہے، یہ جو اس وقت بوٹیاں وغیرہ استعمال ہوتی تھی. اس طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان الیہود والنصارى لا یسبغون فخالفوهم. یہودی اور عیسائی وہ اپنے بالوں کو نہیں رنگتے تو ان کی مخالفت کرو. ان مستحب ہے. اور حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ کو فتح مکہ کے دن لایا گیا جس دن وہ مسلمان ہوئے تھے. ان کا سر بالکل سفید تھا، سگامہ بوٹی کی طرح. آپ نے فرمایا اذهبوا به الى بعض النساء فلتغيره وجنبوا السواد. فرمایا کہ گھر کی کسی خاتون کے پاس لے جاؤ، اس بزرگ کے بالوں کو رنگ دے، لیکن سیاہ رنگ نہ لگاؤ. سیاہ رنگ سے اجتناب کرنے کا آپ نے کئی مواقع پر حکم دیے، اس لیے سیاہ رنگ استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہاں، سیاہ میں اگر کوئی اور ملا لیا جائے جس سے سیاہ غالب نہ ہو. سیاہ غالب نہیں ہونا چاہیے، غالب دوسرا رنگ ہونا چاہیے. کوئی اور ملا لیا جائے کہ دوسرا رنگ غالب ہو تو کوئی حرج نہیں. باقی سیاہ رنگ کے استعمال پر یہ سخت وعید ہے، جیسے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ رسول نے فرمایا قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ. اور میں آخر زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو سیاہ رنگ سے بالوں کو رنگیں گے جیسے کبوتروں کے پوٹے ہوتے ہیں یا ان کی کلگیاں ہوتی ہیں، پر میں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. تو آپ نے سخت وعید سنائی ہے سیاہ رنگ کو بالوں کے رنگنے کے لیے استعمال کرنے پر، وہ مرد ہو یا عورت ہو. مرد ہو یا عورت ہو، بالوں کو رنگنے کے لیے سیاہ رنگ استعمال نہیں کرنا. اور کسی کے کہنے پر بھی شریعت کی مخالفت نہیں ہو سکتی. بعض عورتیں شریعت کی مخالفت کر جاتی ہیں، ہمارے شوہر کا مطالبہ ہے، اضافی بال وگ لگا لیتی ہیں یا کوئی پلکیں اضافی لگا لیتی ہیں یا کوئی میک اپ ایسا کر لیتی ہیں یا کوئی ناخن بڑھا لیتی ہیں. ہمارے شوہروں کا مطالبہ ہے، شوہر اللہ سے بڑا نہیں ہے. جو اللہ کا مطالبہ ہے وہ سب سے قیمتی ہے. ہمارے لیے ہمارا ایمان سب سے قیمتی ہے. تو شوہروں کو سمجھا دیا جائے کہ اللہ کی نافرمانی جس میں ہو وہ اس میں ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے. باقی آگے بال رکھنے کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی السلام کے جو بال تھے وہ کندھے تک تھے. آپ نے کانوں سے کندھوں کے درمیان تک بال رکھے ہیں. یہ سب عرب رکھتے تھے، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ رکھتے ہیں. لیکن بال رکھنے میں بہرحال عورتوں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. بال رکھے جا سکتے ہیں کانوں تک، زیادہ سے زیادہ کندھے تک، اور کندھوں سے زیادہ نیچے تک نہیں بڑھانے چاہیے. اور بالوں کو صاف رکھنا اور اس طرح کے بعد مسائل کا آگے ذکر ہے. یا اس طرح قضا سے منع کیا گیا. قضا کیا؟ کچھ بال موڑ دیے جائیں، کچھ صاف کر دیے جائیں. یہ مکروہ ہے بالوں کو رکھنے کا معاملہ. اسی طرح خوشبو لگانا مستحب ہے، جس کا آخر میں بیان کیا گیا. جو اہم مسائل تھے ہم نے فطری امور میں وہ وضاحت سے الحمدللہ پڑھ لیے ہیں. ابھی میٹنگ پوری ہوگی ہماری، اجازت دیجیے. اللہ ہمیں جو سیکھا اس کے مطابق عمل کی توفیق. بارک اللہ فی علمکم و عملکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.